زندگی فیصلوں کا نام ہے۔ ہر روز، ہر لمحے ہم کسی نہ کسی دوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا فیصلہ کون سا ہے؟ وہ فیصلہ جو ہم دن میں کئی بار دہراتے ہیں، ایک ایسی دعا میں جو ہمیں ایک خاص راستے پر چلنے کی رہنمائی مانگتی ہے۔ تو آئیے اس سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہم ہر روز ایک راستے کا انتخاب تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے اس پر کون چلا؟ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ وہ کون تھے جو اسی راستے پر نکلے تو صحیح، مگر منزل کے بجائے خدا کے غضب کا شکار ہو گئے۔ آج ہمارے تجزیے کا مرکز یہی سوالات ہیں۔ اور ان گہرے سوالوں کے جواب کہیں اور نہیں بلکہ خود قرآن مجید میں موجود ہیں، سورۃ الفاتحہ کی اس آیت میں جسے ہر مسلمان اپنی ہر نماز میں ایک عہد کی طرح دہراتا ہے۔ یہی وہ الفاظ ہیں جن میں ہدایت کا ایک پورا نقشہ چھپا ہوا ہے۔ چلیں ان الفاظ کے پردے ہٹا کر ان کے حقیقی معنی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کا جو بھٹک گئے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ایک آیت ہمیں 3 الگ الگ گروہوں کی تصویر دکھاتی ہے۔ پہلے وہ جن پر انعام ہوا، دوسرے وہ جن پر غضب ہوا، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو گئے۔ آئیے ان الفاظ کی تہوں میں اترتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مغضوب۔ اس کا روٹ ہے غین زاد با۔ لغت میں تو اس کا مطلب ہے دل کے خون کا جوش مارنا یا شدید غصہ، لیکن جب یہی لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انتقام کا ارادہ۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر ایسے کام کیے کہ وہ خدائی انتقام کے حقدار ٹھہرے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے انتخاب کا نتیجہ تھا۔ دوسرا لفظ ہے ضالین۔ اس کا روٹ ہے زواد لام لام، اور یہ ہدایت کی بالکل ضد ہے۔ اس کا مطلب ہے سیدھے راستے سے بھٹک جانا، اپنی منزل ہی کھو دینا۔ یہ محض ایک غلطی نہیں بلکہ منزل سے مکمل طور پر غافل ہو جانے کی کیفیت ہے۔ تو فرق واضح ہے، ایک وہ ہیں جو جان بوجھ کر نافرمانی کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو راستہ ہی بھول چکے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان 2 تباہ کن راستوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں قرآن ایک مکمل نظام زندگی کی صورت میں دیتا ہے، جو صرف محبت پر نہیں بلکہ بیزاری پر بھی قائم ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو بہت گہرا ہے۔ ہدایت پانے کے لیے صرف نیک لوگوں سے محبت اور وابستگی، جسے تولا کہتے ہیں، کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غلط راستے پر چلنے والوں اور ان کے طریقوں سے مکمل بیزاری اور لاتعلقی، جسے تبرہ کہتے ہیں، بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ یہ 2 ستون ہیں جو مل کر ایمان کی عمارت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ اور یہ کوئی فلسفہ نہیں بلکہ قرآن کا بالکل واضح حکم ہے۔ اے ایمان والو، اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ غضبناک ہوا ہے۔ مطلب یہ صرف دل کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک عملی انتخاب ہے کہ ہماری وفاداریاں کس کے ساتھ ہے اور ہم کس سے خود کو دور رکھتے ہیں۔ اچھا، تو منفی مثالوں کے بعد اب ان روشنی کے میناروں کی طرف چلتے ہیں۔ آخر وہ کون خوش نصیب ہیں جن کے راستے پر چلنے کی دعا ہم ہر روز مانگتے ہیں؟ وہ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ قرآن ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑتا، وہ ان انعام یافتہ لوگوں کی ایک سنہری فہرست ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ 4 گروہ ہیں: انبیاء جو پیغام لائے، صدیقین جنہوں نے بغیر کسی شک کے اس کی تصدیق کی، شہداء جنہوں نے حق کے لیے اپنی جان دے دی، اور صالحین جو نیکی پر قائم رہے۔ یہی ہمارا اسوہ یعنی بہترین نمونہ ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہی دراصل اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے۔ ان انعام یافتہ لوگوں کے بالکل برعکس ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا راستہ کھو دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے۔ اب آتے ہیں ضالین کی طرف، یعنی بھٹکے ہوئے لوگ۔ ان کی سب سے بڑی غلطی کوئی ایک گناہ نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چلتے چلتے اتنے تھک گئے کہ انہوں نے امید ہی چھوڑ دی، وہ اپنے رب کی رحمت سے ہی مایوس ہو گئے۔ اور یہ ایک ابدی سچائی ہے جسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ خدا کی رحمت سے صرف وہی مایوس ہوتا ہے جو حقیقت میں راستہ کھو چکا ہو۔ اس لیے مایوسی گمراہی کی سب سے بڑی اور سب سے خطرناک علامت ہے۔ تو اس تمام گفتگو کے بعد ہم اپنے ساتھ کیا لے کر جائیں؟ اس ایک دعا میں ہمارے لیے کلیدی اسباق کیا ہیں؟
پہلا اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت، ہر کامیابی فانی ہے، سوائے ایک کے، اور وہ ہے ہدایت۔ ہدایت ہی وہ واحد انعام ہے جس پر کبھی زوال نہیں آتا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوسرا، ایمان کا اصل معیار کیا ہے، اس کی روح کیا ہے؟ وہ ہے تغلا و تبرہ، یعنی نیک لوگوں سے گہری وابستگی اور برائی اور برے لوگوں سے مکمل بیزاری۔ یہ صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک روزمرہ کا فعال انتخاب ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کس سے خود کو الگ رکھتے ہیں۔ اور آخر میں عمل کا نمونہ۔ ہم ہر نماز میں صرف دعا نہیں کرتے بلکہ ایک عہد کرتے ہیں۔ ہم خدا سے یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں ان جیسا بنا دے جن پر اس کا انعام ہوا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ ہماری منزل ہے۔ سورہ فاتحہ کا یہ سفر اس گفتگو کے ساتھ ختم نہیں ہوتا۔ در حقیقت زندگی کا اصل امتحان تو اب شروع ہوتا ہے۔ ہر روز ہم سے یہ سوال پوچھا جائے گا اور ہمیں اس کا جواب اپنے عمل سے دینا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ آج اس راستے کے لیے ہم نے اپنا ساتھی کسے